اب کیوں رک گئے؟ مجھ میں تو دن کے اجالے میں بابا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں، اندھیرا چھا جانے کا انتظار کرنا ہوگا۔ شاید اندھیرا ہمارے کردار کے اس بھیانک روپ کو چھپا لے۔ اندھیرے میں نہ ہمیں بابا کا ماتم زدہ چہرہ دکھائی دے گا اور نہ ہی انہیں ہم ریاکاروں کے مصنوعی غمزدہ چہرے دکھائی دیں گے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، بابا کا سامنا کرنا مشکل ہے۔ اس کرتے کو ایسے تو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے لاوی۔ وہ پوچھیں گے نہیں کہ اگر بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا ہے تو اس پر خون کے دھبے کیوں نہیں؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ غروب آفتاب سے پہلے دن کی روشنی میں واپس لوٹ آتے تھے، آج دیر کر دی۔ یقیناً یوسف کے ساتھ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں گے، اس لیے وقت کا احساس نہیں ہوا ہوگا۔ یہودا، یوسف کہاں ہے؟ کہاں ہے یوسف؟ یہودا، میں تم سے بول رہی ہوں، تم نے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ رکو جاؤ، یوسف کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ بابا 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 بابا، اگر بابا کو کچھ ہو گیا تو میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ بابا بابا ہوش میں آئیے۔ بابا کیا ہو گیا؟ ہوش میں آئیے۔ کیا ہوا لاوی؟
मौलावी। क्या हुआ यहूदा? यूसुफ कहाँ है? चुप क्यों हो लावी? बोलो ना लावी। यूसुफ को क्या हुआ है? खुदा, हम भी आपकी और बाबा की तरह बहुत दुखी हैं। काश हम भी वहाँ मर जाते और आपके पास वापस न आते। कुछ तो बताओ। ये सुनने के लिए पहाड़ जैसा जिगर चाहिए। आखिर मैं आपको कैसे बताऊं? जो भी है मुझे बताओ, मुझ में हर खबर सुनने का हौसला है। क्या हुआ? मेरे यूसुफ पर कौन सी मुसीबत टूटी है? हमें भी सही से नहीं पता कि क्या हुआ, क्योंकि हादसे के वक्त हम लोग मौजूद नहीं थे। हम सब वक्त और जगह का एहसास किए बगैर खेल कूद में मगन थे कि अचानक हमें एहसास हुआ कि अंधेरा छाने लगा है और हम यूसुफ से बहुत दूर निकल आए। चूंकि यूसुफ हमारे साथ भाग नहीं सकता था, इसलिए उसको सामान के पास बिठा गए थे। फौरन यूसुफ के पास वापस आए, लेकिन यूसुफ का कुछ पता न था। कपड़े और सामान तो था, लेकिन यूसुफ नहीं था। सिर्फ ये खून भरा कुर्ता मिला है। क्या यूसुफ के मदद का कोई उसूल उस जगह से नहीं मिला ताकि उस पर खूब रोन या उसे दफन करके बतौर यादगार उस पर कोई मज़ार ही बना लूं। बहुत ढूंढा, लेकिन सिवाय इस कुर्ते के इसकी कोई निशानी नहीं मिली। ये यूसुफ का कुर्ता है। मुझे उसकी बू आ रही है। उन्होंने तुम पर क्या सितम ढाया है? खुदा पर भरोसा रखो। मैं अपनी बहन को क्या जवाब खुदा पर दूंगी? भरोसा रखो। उसने अपने बच्चे मुझे सौंपे थे। न जाने यूसुफ कहाँ होगा। लानत उन भेड़ियों पर जिन्होंने उसे चीर डाला। मैं तुम्हारी इस आग को कैसे बर्दाश्त करूंगी? क्या वाकई भेड़िए के हमले के वक्त यही कुर्ता यूसुफ के तन पर था? जिस भेड़िए ने मेरी यूसुफ की जान ली वो कितना मेहरबान था कि जिस्म को तो चीर फाड़ डाला, लेकिन उसके कुर्ते को जूं का तू छोड़ दिया। ये उसी ख्वाब की ताबीर है जो नबी खुदा ने देखा था, जिसमें 10 भेड़िए एक बच्चे पर हमला कर रहे। नहीं,
یوسف پر کسی بھیڑیے نے حملہ نہیں کیا. اس بات کا گواہ یہ کرتا ہے. یہودا، اگر یوسف کو بھیڑیے نے چیر پھاڑ ڈالا تو یہ کرتا کیوں سلامت ہے؟ یہ کیوں ثابت و سالم ہے؟ ہاں، اس طرف ہمارا ذہن گیا ہی نہیں. تعجب ہے ماں، یہ کرتا پھٹا کیوں نہیں؟ ثابت کیسے رہ گیا؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے شامون، حقیقت کیا ہے؟ ہمیں خود نہیں پتا ماں، واقعی تعجب کی بات ہے. یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا. میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا. لیکن اتنا یقین ہے جو کچھ ہوا اس میں نفس کی اطاعت شامل تھی، اور اسی نفس نے ہمارے عمل کو تمہارے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے. یقیناً اس تمام واقعے میں شیطان نے تمہاری مدد کی ہے. ہمیں بھی کچھ نہیں معلوم یہ سب کیسے ہو گیا. ہمارا کیا قصور ہے؟ تم نے امانت میں خیانت کی ہے. تمہیں تو چاہیے تھا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتے. ابھی اور اسی وقت جاؤ اور یوسف کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ. ماں ہمارا یقین کرو، ہم نے بہت ڈھونڈا لیکن کچھ پتا نہیں چلا. میں تم سے کہہ رہی ہوں، ابھی اور اسی وقت ڈھونڈ کر لاؤ یوسف کو. چلو چلو یوسف کو ڈھونڈنے کی کوئی تدبیر کریں. دیکھا کیسی مصیبت کھڑی کر دی فرزندان اسرائیل. تم نے ہی روک دیا تھا. اگر یوسف کو مار کر اس کا بدن کا کوئی حصہ لے آتے تو یہ قصہ ہی تمام ہو جاتا. اب بھی کچھ نہیں بگڑا، ہم اب بھی یہ کام کر سکتے ہیں. یہاں تک بھی بالکل فضول میں تم لوگوں کا ساتھ دیا. اگر ایسا کوئی قدم اٹھایا تو یقین جانو میں بابا کو سب کچھ بتا دوں گا. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، تم ہی بتاؤ کیا کریں. بابا کو بالکل یقین نہیں آ رہا. وہ تو معلوم ہے بابا اتنی آسانی سے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں. لہذا یوسف کو مارنے کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو. چلو چل کے ڈھونڈو اور کچھ ہیلے بہانے بناؤ، شاید اسی طرح انہیں یقین آ جائے. سلام بر یوسف نبی، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث آدم، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث آدم اسحاق، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث اسحاق و یعقوب نبی، سلام بر وارث آدم، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث اسحاق و یعقوب نبی، سلام بر یوسف صدیق. سلام، آپ کون ہیں؟ تمہاری دلجوئی اور حفاظت پر مامور پروردگار یکتا کا قاصد ہوں. تمہاری حفاظت اور دلجوئی کے لیے میرے بھائی مجھے کنویں میں ڈال کر چلے گئے. انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ زخمی کر دیا. جانتا ہوں،
लेकिन हुक्म खुदा से तुम्हारे जख्म भर गए हैं। मेरे दिल पर लगे जख्मों का किस तरह मदावा होगा? उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया। तो क्या चाहते हो, उन्हें उसकी सजा मिले? नहीं नहीं, वो मेरे भाई हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे भाइयों ने जुल्म की बुनियाद डाली है। जो जुल्म सितम फर्जंदान इसराइल ने तुम पर और अपने बाबा पर ढाए हैं, वही जुल्म सितम उनकी औलाद बाद में आने वाले अंबिया पर ढाएंगी। वो बहुत से नबियों को रंज और तकलीफ पहुंचाएंगे और बहुत सौ को कत्ल कर देंगे। कोई भी नबी उनके शर से महफूज नहीं रहेगा। मैं उनके लिए परेशान हूँ, उन्हें तौबा कर लेनी चाहिए। मुस्तकबिल में बिलाखिर तुम उनसे तौबा करवा लोगे और उन पर बालादस्ती हासिल करके उन्हें ताइब कर लोगे। मुझे तन्हा मत छोड़े, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यूसुफ को चाहिए कि सख्तियां झेलने का आदी बने। याद रखो, यूसुफ जब तक कुएं की गहराई में नहीं उतरेगा, ओजे का माल और जाहो जलाल को नहीं पहुंच सकेगा। बाबा ने मुझे रिसालत की खुशखबरी दी है। आप बता सकते हैं ये वादा कब पूरा होगा? तुम यहां इस गहरे कुएं में नहीं, बल्कि इनायत खुदाबंदी के साए में हो। इस वादे के पूरे होने में अब ज्यादा देर नहीं। जान लो यूसुफ कि खुदा ने तुम्हें अपनी नबूवत और रिसालत के लिए मुंतखब किया है, इस कैद बंद के लिए नहीं। जान लो यूसुफ कि खुदा ने तुम्हें अपनी नबूवत और रिसालत के लिए मुंतखब किया है। ए फरिश्ता खुदाए यकता, कहाँ हैं आप? मैं जानता हूं कि मेरे यूसुफ को भेड़िए ने नहीं खाया है, लेकिन उस पर क्या मुसीबत टूटी नहीं जानता, नहीं जानता। वाकई में हम किस कदर जलील हैं, हजार चेहरे वाले रियाकार और चालबाज। खोलिए बाबा, मुझे पता है कि आप हमारा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन खुदाबंद यकता की कसम कि हमने आपसे सच कहा है, बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। सब्र करना मुनासिब है, और मैं ये भी जानता हूं कि इस मुसीबत में परवरदिगार मेरी मदद करेगा। लेकिन आज से तुम्हें उस वक्त तक नहीं बख्शूंगा जब तक कि यूसुफ की कोई खबर नहीं मिल जाती। या खुदा,
اب میں مزید بابا کی حالت برداشت نہیں کر سکتا. میں جا رہا ہوں تاکہ یوسف کو نکال کر بابا کے پاس لے آؤں. یوسف کا واپس لوٹنا یعنی بابا کی بددعا یعنی رسوائی یعنی نیستی اور نابودی. تمہیں پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے شمعون، اور اب تم لوگ بھی مجھے نہیں روک سکتے. تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں. تم تو اپنے باپ کو بھی قتل کر ڈالو. میری کیا اوقات ہے؟ جناب یعقوب، تمہارے بابا کہاں ہیں؟ کیا بات ہے؟ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. ہم ہیں کنعان کے لوگ یا نبی اللہ. یقین ہوں، دروازہ کھولیے. درود ہو یعقوب نبی پر. آپ پر بھی خدا کا درود ہو. نبی خدا کی دلجوئی اور غم گساری کے لیے آئے ہیں. اگر ہمارے لیے کوئی خدمت ہو تو بلا درخت کہہ دیجیے. ابھی نہیں معلوم میرا یوسف زندہ ہے یا مر گیا. میرے بیٹے کہتے ہیں کہ اسے بھیڑیے کھا گئے، اور یہ سچ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اور مصیبت اس پر ٹوٹی ہے تو اس کا پتہ نہیں ہے. پریشان مت ہوئیے. اگر زندہ ہوا تو اسے ضرور ڈھونڈ نکالیں گے. اس صحرا کا چپا چپا چھان ماریں گے. اس وقت ممکن نہیں صبح ہونے کا انتظار کرنا ہوگا. دن کی روشنی میں آسانی سے ڈھونڈ سکیں گے. نہیں، صبح تک تو ممکن ہے دیر ہو جائے. تلاش ابھی اور اسی وقت سے کرنی چاہیے. لیکن ہم نے تو سب جگہوں پر ڈھونڈ لیا ہے. چراگاہ میں بھی دیکھ لیا ہے. جی ہاں، چپا چپا چھان مارا ہر جگہ، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلا. پھر بھی ہم دوبارہ ڈھونڈیں گے. اب ہم تعداد میں زیادہ ہیں. لگتا ہے تمہیں ڈھونڈنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں. نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. میری ابا لے آؤ. مغفرہ کے راستے سے چراگاہ جائیں گے. ہم بھی آ رہے ہیں. اس کی ضرورت نہیں. تم لوگ یہیں رکو. اگر کہیں یوسف مل گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ بابا قیامت تک ہمیں نہیں بخشیں گے. بہتر ہوگا ہم خود ہی یوسف کو ان کے پاس لے آئیں اور ان سے معافی مانگ لیں اور اس قصے کو ختم کریں. بابا کی جانشینی کا کیا ہوگا؟ ان کی توجہ اور محبت کا کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو وہ ہمیں دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. بابا اب بھی ہمیں کوئی خاص توجہ نہیں دے رہے. یہ وقتی ہے. تھوڑے دن گزریں گے تو یوسف کو بھول کر ہمیں توجہ دینے لگیں گے. اگر وہ آج رات مل گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں ملے گا. کیا بھول گیا کہ ہم نے یوسف کو چراگاہ سے بہت دور رکھا ہے؟ یہاں کھڑے رہنا بیکار ہے. چلو چل کر ان کے ساتھ ڈھونڈتے ہیں.
आ गए। सलाम या नबी खुदा। आप पर भी सलाम। हमने पूरी चरागाह छान मारी, जगह जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मेरा यूसुफ। लेकिन खारे पानी के कुएं तक गल्ला गुजरने के आसार मिले हैं। आज उस जगह भी ढूंढेंगे। हमें भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। थोड़ी देर इस्तराहत कर लें, फिर मैं भी आपके साथ चलता हूं। चलें। इसमें शक नहीं कि आज वो यूसुफ को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ऐसी सूरत में बाबा से क्या कहोगे? देखेंगे, अभी मिला तो नहीं। बेहतर होगा उनके साथ चलें और उन पर नजर रखें। सलाम बरवारिस आदम, सलाम बरवारिस नूह नबी, सलाम बरवारिस इब्राहिम खलील। मेरे दोस्त आप कहाँ थे? डर के मारे मैं सारी रात नहीं सोया। यूसुफ के लिए बेहतर है कि मुश्किलात झेलकर कुंदन बने और सख्तियों की आदत डाले। तो क्या अब यूसुफ को यहीं इस कुएं की गहराई में जिला पाकर परवान चढ़ना होगा? यूसुफ दुर्दाना को परवान चढ़ने के लिए इब्तिदा में एक दाने की मानंद जमीन के सीने में पोशीदा होना होगा, ताकि फिर रुश्त करते हुए आखिरकार जमीन के हिसार से निजात पाए। यानी एक दिन मैं इस कुएं से निजात पा लूंगा? हान करीब। मैं तुम्हें रिहाई की यही बशारत देने आया हूं। मेरे बाबा कहते थे ये दुनिया मोमिन के लिए एक तारीख कुएं की मानिंद है। फिर तुम्हारे लिए तो कोई फर्क ही नहीं रहा यूसुफ। कुएं के अंदर हो या बाहर, एक ही बात है। मुझे बाबा की याद आ रही है। अगरचा तुम अपने बाबा याकूब से जुदा हो, लेकिन यहां महबूब हकीकी के करीब हो। बेचारे मेरे बाबा पता नहीं किस हाल में हैं। कैसा होगा उस शख्स का हाल
کہ جس کا کوئی عزیز کھو جائے قریب ہی ہے. میں تمہیں رہائی کی خوشخبری دینے آیا ہوں. ایک کھارے پانی کا کنواں اس درخت کے پاس ہے، وہاں نہیں دیکھیں گے؟ جانتا ہوں، لیکن کوئی بھی گلے کو کھارے پانی کے کنویں کے پاس نہیں لے جاتا. چلتے ہیں. فی الحال تو کنویں کے پاس نہیں گئے. کیا یوسف کا سونے کا ارادہ نہیں؟ کل رات نہیں سویا تھا، بہت سخت نیند آ رہی ہے. سو جاؤ. خدا یکتا کا ارادہ تو کچھ اور ہے یوسف. تمہارا بیدار رہنا مناسب نہیں. یہ وقت تمہاری بیداری کا نہیں ہے. سکون سے سو جاؤ. ہم نے ساری جگہ تو دیکھ لی، کنویں کے اندر بھی دیکھ لی. بچہ ہے، ہو سکتا ہے کھیلتے کھیلتے اس میں گر گیا ہو. یوسف، 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 یوسف! بہت گہرا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. ارادہ خدا یکتا تو کچھ اور ہے یوسف. تمہارا بیدار رہنا مناسب نہیں. خدا نہیں چاہتا کہ فی الحال تم باپ کی آغوش دوبارہ پاؤ. اچھا ہوا وہ نہیں ملا. یوسف کو کیا ہوا؟ جواب کیوں نہیں دیا اس نے؟ کہیں اگر میرے بھائی یوسف کو کچھ ہو گیا تو تم سب کی خیر نہیں ہے. تمہیں اس کا قصاص دینا ہوگا. تم یہ بات کیسے کر سکتے ہو؟ جب تم لوگ گھر پہنچو گے تو خود ہی جان جاؤ گے. تمہیں یقین ہے کہ تم گھر واپس پہنچ سکو گے؟ تم سے کچھ بعید بھی نہیں. جن کے ہاتھ ایک بھائی کے خون سے آلودہ ہو سکتے ہیں تو دوسرے بھائی کے خون سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور تیسرے بھائی اور چوتھے اور آخرکار باپ کے خون سے کیوں نہیں؟ تم تو ایسے بول رہے ہو جیسے اس معاملے میں تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. جب گھر جائیں گے تو بابا کو بتا دینا کہ یوسف کو دور کرنے کا منصوبہ کس کا تھا. میں زندہ ہوں.
یوسف زندہ ہے، آواز آ رہی ہے۔ یوسف! لاوی تم ہو؟ ہاں میں، جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟ سو گیا تھا، کیا کر رہے ہو؟ پرندوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ نقصان تو نہیں پہنچایا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ میں ٹھیک ہوں، بس ذرا بھوک لگی ہے۔ یہ لو، تمہارے لیے تھوڑا کھانا لایا ہوں۔ بابا کیسے ہیں؟ ٹھیک نہیں ہے، بس صبر کر لیا ہے، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دعا کرے مجھے بھی قرار آ جائے۔ پتہ نہیں میں بابا سے دوری کا غم کس طرح جھیلوں گا۔ آج تک ایک پل کے لیے بھی ان سے دور نہیں رہا تھا۔ خدا یعقوب نبی کو سلامت رکھے۔ افسوس ہے کہ یوسف کی کوئی خبر، کوئی پتہ نہیں مل سکا۔ لگتا ہے وہ کنعان میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو ضرور مل جاتا۔ خداوند آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ نے اتنا بھی اپنی قوت اور میری توقع سے کہیں زیادہ کیا ہے۔ بس خدا سے دعا کریں کہ جلد میرا یوسف مجھ سے آ ملے۔ بچے آ گئے، لیکن یوسف کی کوئی خبر نہیں۔ میرا بھائی نہیں آیا۔ کیا وہ اب کبھی نہیں آئے گا؟ اگر خدا نے چاہا تو ضرور آئے گا، بس ذرا صبر سے کام لینا ہوگا اور انتظار کرنا ہوگا۔ خدایا یعقوب کی مدد فرما۔ خدایا
याकूब पर रहम कर। वो यूसुफ की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते।